عمر کو بچپن سے سوال کرنے کی عادت، تو ظلم کی اندھیری رات ختم ہوگی اور وہ خوبصورت صبح ضرور آئے گی۔ عمر نے وہ چھوٹی چھوٹی جالیوں میں سے اپنی انگلی نکالی اور میں نے اس کی انگلی کو ٹچ کیا اور پولیس والا ہنس کر بولا ہو گئی ملاقات۔ سب سے پہلے میں یہاں آئے تمام لوگوں کا عمر کی یکجہتی میں جمع ہونے کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج عمر کو گرفتار ہوئے پورے 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ 2 سال پہلے کا دن میری آنکھوں میں بار بار گھوم رہا ہے صبح سے۔ یہ 2 سال ہمارے لیے اور عمر اور جو سلاخوں کے پیچھے ہیں ان کے لیے جس طرح گزرا ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تصور کریں، اور میں بار بار عمر سے پوچھتی بھی ہوں جب بھی میری ویکلی ان سے بات ہوتی ہے تو میں وہاں کے اندر کے حالات کے بارے میں برابر ان سے پوچھتی ہوں۔ ان کا ایک چھوٹا سا سیل ہے بالکل مختصر سا جس میں وہ رہتے ہیں، اور ذرا تصور کیجئے کہ جس کے سامنے تالا لگا ہوا ہو اور چابی کسی اور کے پاس ہو تو ہم خود تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا کلاسٹروفوبک فیل ہوتا ہوگا، کتنی شروع میں کیا اور ابھی بھی کیا، کس طرح کی گھبراہٹ ہوتی ہوگی۔ لیکن عمر جو ہے وہ پوری ہمت کے ساتھ ان ساری مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جتنے لیگل اسپیکٹ ہیں جو ان کے خلاف FIR ہے، جو چارجز ہیں، وہ ہم ابھی سن بھی چکے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن جب میری بات ان سے ہوتی ہے تو جو پرسنلی میں جو میری ان سے گفتگو ہے، میں چاہ رہی تھی کہ وہ کچھ آپ کے سامنے رکھوں۔ میں اکثر و بیشتر ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا کھایا، حالانکہ عمر کے دوست سبھی جانتے ہیں کہ عمر کو کھانے پینے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جیل کا جو کھانا ہے اس سے دل دکھتا ہے یہ سن کر کہ انہوں نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا۔ کچھ مہینے پہلے کورٹ میں ہیئرنگ تھی اور میں عمر سے ملاقات کے لیے گئی تھی، اور حسب معمول میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ کچھ کھا کر آئے تھے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عمر بہت آسانی سے کوئی چیز کھانا نہیں پسند کرتے، جلدی مطلب نہیں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں جانے کے بعد کھا لوں گا۔ اور اس دن کی حالت ایسی تھی کہ ان کو جیل سے جس گاڑی میں لایا جاتا ہے، ٹرک یا وین، اب سے 2 مہینے پہلے اور زیادہ شدت کی گرمی تھی اور ان کو یہ کہہ کر اس میں سے اتارا نہیں گیا تھا کہ نیچے جہاں رکھا جاتا ہے عدالت میں وہاں جگہ نہیں ہے، اور اسی میں کئی گھنٹے اسی کے اندر رکھا گیا تھا۔ وہ ایسا موسم تھا کہ گاڑی میں بیٹھتی یہ فیل ہو رہا ہے کہ ابھی AC کام ہی نہیں کر رہا۔ اس وقت وہ پورا لوہے کا سمجھیے جال، جس میں جو گاڑی میں اس سے پہلے ہمیشہ دیکھا کرتی تھی پولیس کی وین، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ جو پیچھے کا دروازہ ہے اس میں داخل ہونے کے بعد بھی ایک اور دروازہ ہے اور اس کے اندر بھی پارٹیشنز ہیں جن کو لاک کر کے الگ الگ ان کو سیپریٹ کر کے رکھا جاتا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی لوہے کے جال میں جو تپتی ہوئی دھوپ میں وہ گاڑی کھڑی ہے، ہم تصور کر سکتے ہیں کیا۔ اور عمر مسلسل جو وہاں کے پولیس مین تھے ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ مجھے امی سے ملنے دیا جائے، جیسا کہ ہمیشہ وہاں پر ایک طریقہ ہے ملایا جاتا ہے۔ عمر نے وہ چھوٹی چھوٹی جالیوں میں سے اپنی انگلی نکالی اور میں نے اس کی انگلی کو ٹچ کیا اور پولیس والا ہنس کر بولا ہو گئی ملاقات، یہ کافی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جیل میں جس طرح کی دشواریاں تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ سردیوں میں اس نے ایک مرتبہ، حالانکہ وہ اپنی تکلیف نہیں شیئر کرتا ہے، وہ جب بھی بات ہوتی ہے فیملی میں بھی اور اس کے دوست بھی اس بات کے گواہ ہیں، وہ ایک بڑی اسمائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن کبھی کبھی کوئی بات کرنے میں ہم اس سے کبھی نکلواتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں اس نے ایک بار بتایا تھا کہ اس سیل میں اوپر ایک روشن دان ہے جس میں سے بڑی تیز ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور سامنے سے جو سلاخیں، ظاہر ہے کہ دروازہ نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ سردیوں کی دلی کی سردیوں میں ذرا سا بھی دروازہ کھلتا ہے تو کتنی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح گرمی کا بھی حال ہے کہ لو اور تپش ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ برسات کے دنوں میں ایک بار مجھے عمر نے بتایا کہ میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے مینڈک تھا کروٹ، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے سینے پہ بھی ایک مینڈک بیٹھا تھا، کیونکہ باہر گھاس اگ جاتی ہے اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں وہ سب سیل میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری مشکلات ہیں،
بہت ساری تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ہی خوبصورتی سے عمر نے ان کو فیس کیا ہے، بہت ہی ہمت کے ساتھ ان کو وہ فیس کر رہے ہیں۔ عمر ہمیشہ سے بچپن سے بھی میں کہوں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بہت ہی پولائٹ، بہت کائنڈ بچہ تھا، ہمیشہ سے رہا، ابھی بھی اس کا مزاج ویسا ہی ہے، لیکن اپنے اصولوں پر وہ بہت فرم ہے، اس کے میں وہ کسی طرح کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، وہ کائنڈ ہے لیکن اپنے اصولوں کے معاملے میں نہیں ہے۔ تو وہ سمجھیے کہ بچپن سے جو ہونے والے حالات تھے، حالانکہ عمر بہت برائٹ اسٹوڈنٹ تھا اپنے اسکول میں بھی اور اس کے بعد بھی بڑی مطلب ایجوکیشن میں وہ بہت ہمیشہ سے اچھا رہا، اچھا اسکور کیا، لیکن اس وقت سے ہونے والے حالات کا اس نے بہت زیادہ اثر قبول کیا۔ بچپن میں ہی بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ، اور پھر بڑے ہونے جب گریجویشن میں تھا تو بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر، جس نے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس سے پہلے وہ بھی اور لڑکوں کی طرح بہت شوقین بھی تھا، برانڈڈ کپڑے پہننے کا شوق تھا اور کرکٹ کا بہت شوق تھا، لیکن اب ہم فیملی دوست سب جانتے ہیں کہ عمر بہت ہی سمپل لائف گزارنے والے ہیں، انہیں ان تمام چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے اس وقت سے ہی سمجھیے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ عمر کے اپنے پورے اور جتنے کزنس ہیں وہ سب بہت اچھا کر رہے ہیں، اس معنوں میں کہ وہ اچھی پوسٹ پر ہیں، کوئی کینیڈا ہے، کوئی یو ایس، کوئی گلف کنٹریز میں ہے، اور عمر کا بھی ایک بہت برائٹ فیوچر ہو سکتا تھا، عمر بھی ایک بہت اچھی لائف گزار سکتے تھے، لیکن عمر نے اس کو چوز کیا، انہوں نے چوز کیا کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس نے چوز کیا کہ وہ ظالموں کے خلاف، ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے سوال کرے گا۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ عمر کو بچپن سے سوال کرنے کی عادت تھی، جب وہ بہت چھوٹا تھا، جب سے وہ ہر چیز میں سوال کرتا تھا، اور میں نے پوری کوشش کی کہ ہمیشہ اس کا سیٹسفیکٹری جواب دوں، اور آپ پھر بڑے ہونے تک سمجھیے کہ اس کے سوال کرنے کی عادت اس نے حکومت سے سوال کرنا شروع کیا، اس نے ظالموں سے سوال کرنا شروع کیا، اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا، یہی اس کا جرم ثابت ہو گیا، یہی جرم بن گیا کہ آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ لیکن مجھے ہرگز کوئی افسوس نہیں ہے، میں بہت فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ ایک کاز کے لیے ہیں، وہ سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اس لیے ہیں۔ اس حکومت میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں میں جس طرح سے ناکام ہوئی ہے، جو سلوگنز کے ساتھ وہ آئی تھی ناکام ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے جو اس حکومت میں برقرار رہنے کے لیے جو رویہ اختیار کیا ہے، پولرائزیشن کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، اور جس طرح سے اس نے بانٹنے کی کوشش کی اور جس طرح اس نے ظلم کیا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے گھر گرا دیے جاتے ہیں، لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کی ہمتوں کو توڑ سکیں، تاکہ وہ حکومت کے سامنے اور وہ دوسری جنریشنز اور وہ لوگ جو ان سے انسپائر ہو رہے ہیں وہ بھی ڈر جائیں۔ صرف وہی نہیں بلکہ ان سے انسپائر ہونے والے لوگ بھی ڈر جائیں کہ اگر ہم نے یہ آواز اٹھائی، اگر ہم نے حکومت کے خلاف کچھ بولا تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا۔ تو میں اس وقت یہاں موجود لوگوں سے بھی اور اس پلیٹ فارم سے ہندوستان کے ہر نوجوان سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے دل سے ڈر کو نکال دیں، وہ اپنے دل سے جس دن اس خوف کو نکال دیں گے، اس دن ان کے اندر وہ ہمت پیدا ہوگی کہ وہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ جس دن ہمارے اندر یہ ہمت آ جائے گی تو ظلم کی یہ اندھیری رات ختم ہوگی اور وہ خوبصورت صبح ضرور آئے گی۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پرزنرز کو نہ صرف یہ کہ بیل دی جائے بلکہ ان پر سے ان کیسز کو ختم کیا جائے۔ میں انہیں کیا پیش کروں سوائے اس کے کہ میں عمر اور اس کے ان تمام وہ لوگوں کو کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ دی وائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।